السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، میں عبدالحمید بٹ، ٹیچر گورنمنٹ یو پی ایس بانڈی۔ آج ہم 7th کلاس اردو کی جو نصابی کتاب ہے اس سے ایک سبق پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے برج حمہ کی تاریخی اہمیت، اور اب ہم شروع کرتے ہیں۔ برج حمہ جو ہے سری نگر کے شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یعنی جس طرح آپ جانتے ہیں ہمارے جو اطراف ہیں ان کو ہم پہلے 4 بڑے حصوں میں سائڈوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جیسے شمال، جنوب، مشرق، مغرب۔ تو پھر اگر ہم یہاں پہ شمال مشرق کی بات کریں تو اس کا مطلب شمال اور مشرق کے بیچ کا حصہ جو ہوتا ہے اس کو شمال مشرق، یا اگر انگریزی میں کہیں گے اس کو کہتے ہیں ناردرن ایسٹ۔ تو اس طرح سے جو برج حمہ ہے شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے، یہ سری نگر سے۔ تو ساتھ میں یہ ایک اور بات، یہ ایک بالائی علاقہ ہے، اور یہاں سے یعنی جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں برج حمہ کی، تو یہاں سے جھیل ڈال کا جو منظر ہے پورا دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ جگہ جو ہے کشمیر کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی برج حمہ جو کشمیر کی تاریخ ہے اس میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ڈی ٹیرا اور پیٹرسن نامی 2 انگریز ماہرین نے یہاں پائے گئے بعض پتھروں سے اندازہ لگایا، اور جو 2 ماہرین جن کے نام میں نے پڑھے، انگریز ماہرین ڈی ٹیرا اور پیٹرسن، ان دونوں نے یہاں جو بعض ان کو کچھ پتھر جو ان کو ملے ان سے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پہ ماضی میں کوئی بستی آباد رہی ہوگی۔ اس کے بعد مرکزی محکمہ آثار قدیمہ، محکمہ آثار قدیمہ وہ محکمہ جو قدیم اور نادر چیزوں کی کھوج کریں، تلاش کریں، ان کو پھر کہیں پہ محفوظ رکھیں، اس کو ہم محکمہ آثار قدیمہ کہتے ہیں۔ انہوں نے یہاں زمین کی کھدائی کی، پھر کیا ملا؟ انسان کی تلاش و جستجو نے مٹی کاٹ کر اور زنگ کھرچ کر ایسے آثار دریافت کیے۔ یعنی انسان کی تلاش تھی، جستجو تھی کہ یہاں کیا ہو، ماضی میں کیا تھا، یہاں پہ کس طرح کے لوگ تھے۔ تو اس طرح سے وہ مٹی کاٹ کر اور کچھ اوزار جو ان کو ملے وہ ان پر سے زنگ کھرچ جیسے ہم کسی چیز کو ایسے کرتے ہیں صاف کرنے کے لیے تو اس کو کھرچنا کہتے ہیں، تو ایسے کھرچ کر کچھ ایسے آثار دریافت کیے جو ایک قدیم تہذیب کا پتہ دیتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں قبل تاریخی دور کی بستی آباد رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے قبل تاریخی، یعنی قبل تاریخی اس کو ہم انگریزی میں BC کہتے ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت عیسیٰ اس کے مطلب جو کیلنڈر عیسائی کیلنڈر ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے جو زمانہ تھا اس کو ہم قبل مسیح کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ قبل تاریخ یعنی جب ہسٹری لکھی نہیں جاتی تھی، جب سے ہسٹری لکھنا شروع کی گئی، مطلب جب سے ہم ریکارڈ کرتے ہیں مختلف ایونٹس کو ایز ہسٹری، تب سے ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہسٹری ہیں۔ تو لیکن اس سے پہلے والا زمانہ جب کچھ لکھا نہیں جاتا تھا ہسٹری کے لیے، جب کوئی چیز یعنی کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں قبل تاریخی دور۔ تو اس زمانے کی یہ بستی ہیں جو اب تک کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی ہیں۔ تو یہ آج تک کی سب سے قدیم ترین بستی مانی جاتی ہیں کشمیر میں جو اب تک جو بستیاں دریافت ہوئی ہیں۔ اس جگہ پر جو آثار ملے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے، وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، ان کے گھریلو استعمال کی چیزیں کیسی تھیں، یعنی پورا ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ، رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے کا۔ اور اس کے علاوہ آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بستی کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی۔ برج حمہ کی یہ قدیم تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے، اور یہ بہت پرانی ہے، جس کو ہم سٹون ایج کہتے ہیں۔ سٹون ایج کی یہ بستی ہے۔ ماہرین نے اس تہذیب کے 4 ادوار یا زمانے متعین کیے ہیں، تو اس کو 4 زمانوں یا حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم دوسرے کلاس میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔